ناظرین، آج میری سچویشن کچھ اس طرح ہو رہی ہے جیسے وہ فرانسیسی ملاح ہوتے ہیں جو سمندر میں اترنے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے۔ تو آج تقریباً یہی دعا میرے لبوں پہ بھی جاری ہے کہ اے اللہ آج کا جو تیرا مہمان جو تو نے میرے آج اسٹوڈیو میں بھیجا ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، یہ بہت قدرت رکھتا ہے زبان و بیان پر، اس کے جو الفاظ ہیں، تراکیب ہیں، ان کا استعمال کرنا جانتا ہے۔ یہ زبان اور براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں کم سے کم 40 سال سے یہ اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں اور مختلف پروگرامات کر رہے ہیں۔ تو تو ذرا مجھے بھی حوصلہ دینا اور مجھے بھی ہمت دینا کہ میں ان سے بات کر سکوں۔ ایک تو یہ بہرحال بہت بڑی میرے لیے دعا تھی، اور آج خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ آج کی جو میری مہمان ہستی ہیں وہ شخصیت ہیں جن کا فیض بزم سخن ہے، کیونکہ جب میں نے پہلا مشاعرہ باقاعدہ عوامی مشاعرہ کیا تو آپ ہی ہمارے اس کے مہمان خصوصی تھے اور آپ نے شرف بخشا تھا، اور اس ہاتھ سے لکھے ہوئے بزم سخن کے پوسٹرز کو انہوں نے سراہا تھا اور بڑی اچھی محفل ہوئی تھی۔ میرے آج کے مہمان جو ہیں وہ بہت عظیم براڈ کاسٹر ہیں، ریڈیو سے وابستہ ہیں 30-40 سال سے، بہت اچھے شاعر ہیں، ادیب ہیں، پاکستان ٹی وی سے منسلک رہے ہیں، مختلف اخباروں میں لکھتے رہے ہیں، پیشے کے لحاظ سے بینکر ہیں، لیکن ادب کی خدمت 40 سال سے کر رہے ہیں، کراچی یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور ان کا اور میرا ایک اور تعلق ہے کہ ہم دونوں ناظم آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سی باتیں ہوں گی، بہت سی گفتگو ہوگی، مزاح نگاری کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہوں گی، جیسے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو چھٹی حص ہوتی ہے بیسیکلی وہ حص سے مزاح ہوتی ہے، اور جو اس پر کم کرتا ہے وہ ہر مقام سے گزر جاتا ہے۔ تو ورنہ کہتے ہیں نا کہ قہقہے جو ہیں وہ قلعوں کی دیواریں تو نہیں ڈھاتے، اور اگر اچار چٹنی سے پیٹ نہیں بھرا کرتا لیکن کام چل جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، اور اگر میں گھبراؤں اور غلطیاں کروں تو آپ سے معافی چاہوں گا، کیونکہ آج کے میرے مہمان ہیں محترم عابد علی بیگ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سہیل، آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کی جو امیدیں ہیں وہ کہیں زیادہ ہو گئی ہیں، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ایسے کہ میں واقعی آج نروس ہوں، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں آج ریسیونگ اینڈ پر ہوں، ورنہ میں ہمیشہ لوگوں کو انٹرویو کرتا آیا ہوں جیسے 40 سال سے، جیسے آپ نے ذکر کیا ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر اور دیگر پروگراموں میں۔ آج پہلی بار یہ موقع ہے کہ میں ریسیونگ اینڈ پر ہوں اور کوئی مجھ سے سوال کرنے جا رہا ہے، تو میں تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہوں۔ تو آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کیا 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 ہے لوگوں کے ساتھ انٹرویو؟ وہ ہوتا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ نہیں، ہماری آپ کی تو انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو عابد بھائی، گفتگو دیکھیں، روایتی سوالات تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، ہوتے ہی رہتے ہیں، لوگ بات کرتے رہتے ہیں۔ میں اصل میں شروع وہیں سے کروں گا کہ آپ اچھا خاصا سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایک دور ہے، اچھا زمانہ تھا، آپ کو کہاں سے یہ ادب ودب کی، کہاں سے آپ نے کہا کہ اس طرف راغب ہو جاؤں، کچھ شعر کہوں، کچھ یہ کہاں سے لت لگی آپ کو؟ یہ لت آپ یوں سمجھیے کہ بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا، اچھا، اور ریڈیو سننے کا شوق تھا، کیونکہ جس زمانے میں ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ کچھ ایسی چیزیں تھیں، ایک ریڈیو ہی ایسی تفریح تھی اور معلومات کا ذریعہ تھا جو ہر گھر میں تقریباً موجود تھا، اور اخبارات پڑھتے تھے، رسائل پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے۔ سارے بہن بھائی جو ہیں ان کا بھی ایسے ہی کچھ ماحول تھا کہ سب کو پڑھنے لکھنے کا شوق رہا ہے، ابھی بھی پڑھتے ہیں۔ تو کچھ گھریلو ماحول اس قسم کا بن گیا تھا، پھر یہ کہ ہمیں اساتذہ ایسے ملے، مواقع ایسے ملے۔ اسکول کے زمانے تک تو کوئی ایسا خاص نہیں تھا، کالج میں آنے کے بعد تھوڑا سا میں نے کچھ پیروڈیز لکھنا شروع کی۔ اچھا، کہ کوئی مشہور گیت ہے، جیسے کوئی بڑا مشہور گیت ہے، راتیں تھیں چاندنی جوبن پہ تھی باہر، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلی پیروڈی جو لکھی تھی وہ میں نے اس پہ لکھی تھی، وہ اب مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا، میں ورنہ فرمائش کرنے والا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہ جب میں ڈگری کالج میں، ڈی جے کالج سے میں نے بی ایس سی کیا تھا، تو وہاں پر ایسے مواقع میسر آئے۔ ہمارے استاد تھے حاشم جلالی صاحب، جی، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، دیگر اردو کے اساتذہ ہمارے تھے، انہوں نے حوصلہ افزائی کی۔ تو پہلی دفعہ میں نے 1969-70 کی بات ہے کہ مقابلہ غزل گوئی میں شریک ہوا، جو کالج میں ہوا تھا، جو انٹر کالجیٹ مقابلہ تھا، جس میں پروین شاکر بھی تھیں اور اس زمانے کے بڑے بڑے نام تھے۔ اچھا، مجھے اس میں خصوصی انعام ملا تھا، جو کہ مطلب چوتھا انعام سمجھیے، لیکن یہ کہ
کچھ تھوڑا لوگ مجھے پہچان ہوئی اس سے کہ ہاں بھائی یہ شخص بھی کچھ لکھ سکتا ہے. اسی زمانے میں ہم نے اخبارات میں لکھنا شروع کیا, کالم. کوشش تھی اس زمانے میں بھی کہ ریڈیو میں کسی طرح سے انٹری ملے, لیکن ملی نہیں. جی. پھر جب کراچی یونیورسٹی گئے تو وہاں پر ایک بہت بڑا میدان تھا, سب شاعری بھی کر رہے ہیں, تقریریں بھی کر رہے ہیں, بیت بازی میں بھی جا رہے ہیں. اور میرا جو اسپیشلٹی جس کو گئی وہ تھی میری کوئز کمپٹیشن. معلومات عامہ کے مقابلوں میں میں نے عائشہ بھوانی کالج کو بھی ریپرزینٹ کیا. اچھا. یہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا. پھر میں نے ڈی جے کالج کو ریپرزینٹ کیا, کراچی یونیورسٹی کو کیا, اور بے شمار ٹرافیز اور پہلے انعامات اور دوسرے انعامات ہوتا تھا. میرے ساتھی ہوتے تھے اس میں ضیاء الرحمن ضیاء, اگر آپ نے سنا ہو, پروفیسر ضیاء الرحمن ضیاء, وہ میرے پارٹنر تھے کوئز میں. اچھا. اور جب ہم دونوں پہنچتے تھے تو باقی لوگ یہ اللہ لے جانا کرتے اب دوسرے اور تیسرے نام کے لیے مقابلہ ہوگا. اللہ اکبر, زبردست. تو یہ دور تھا ایک ایسا اس نے. تو وہاں سے پھر میں نے ریڈیو میں بھی مجھے موقع ملا. ریڈیو میں ایسے موقع ملا کہ میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ آپ کو بتاؤں میں, کہ بزم طلبہ میں انہوں نے ایک اوپن آڈیشن کیا. جی. کہ کراچی بھر کے جتنے طلبہ و طالبات جن کو ریڈیو سے دلچسپی ہے وہ آئیں اپنا آڈیشن دیں, اور اس میں ہم کچھ لوگوں کو منتخب کریں گے. وہ 600-700 لڑکے لڑکیاں وہاں پر پہنچے. اچھا, یہ وہ زمانہ تھا جب صرف ریڈیو ہی ہوا کرتا تھا, ٹی وی اتنا نہیں تھا. اس وقت ٹیلی ویژن آ گیا تھا. جی. کراچی میں یہ 72 کی بات ہے. اچھا. ٹیلی ویژن آ گیا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا. ٹیلی ویژن کی نشریات محدود ہوتی تھیں, وہ 3-4 گھنٹے کی ہوتی تھیں, بصیرت سے لے کر اور فرمان الہی تک والی. تو وہ جو آڈیشن ہوا اس بڑا دلچسپ اس میں کہ سب کو ایک ایک وہ انہوں نے اسکرپٹ دیا, اور کہا کہ جب آپ کی باری آئے مائک پر جائیے, اپنا نام اپنے ادارے کا نام بتائیے, اور پھر یہ اسکرپٹ پڑھیے. تو جب میری باری آئی تو پہلا موقع تھا مائک کے سامنے کھڑے ہو کر لرزتی ٹانگوں سے اور کانپتی آواز سے, بڑی مشکل سے میں نے کہا کہ میرا نام عابد علی بیگ ہے, میں جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں. تو دوسری طرف سے شیشے کی دوسری طرف سے جو پروڈیوسر تھے یاور مہدی صاحب, انہوں نے یوں کر کے اشارہ کیا کہ آپ ہٹ جائیے. تو میں بڑا دل برداشت ہو گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا مجھ سے غلطی ہو گئی. خیر میں باہر آ گیا اور بڑا منہ لٹکائے پھر رہا. پھر وہ یاور مہدی صاحب سے سامنا ہوا تو میں نے کہا سر مجھ سے کیا غلطی ہوگی, مجھے آپ نے پڑھنے نہیں دیا. کہنے کہ نہیں آپ سلیکٹ ہو گئے. کیا بات ہے. اب یہ ان لوگوں کا بڑا پن تھا جی, کہ وہ انہوں نے صرف 2 جملوں سے آواز کا تھرسٹ, ادائیگی, تلفظ, ہر چیز کو پہچان لیا. جی. کہ یہ آدمی جو ہے, یہ لڑکا جو ہے, یہ اس کام میں آ سکتا. وہ میرا پہلا مائک پر اپیئرنس تھی جو وہ آڈیشن میں گیا. اس کے بعد بزم طلبہ کے پروگرام ملنا شروع ہوئے. اس میں خبریں بھی سنائیں, کمپیئرنگ بھی کی, خاکے بھی لکھے, خاکے کیے بھی, اس میں صداکاری بھی کی, اور غزلیں بھی لکھیں, مذاکرے کیے, مباحثے کی, ہر قسم کا اس میں وہاں پر پروگرام کرنے. تو جو ٹریننگ بزم طلبہ ریڈیو پاکستان کراچی سے ہوئی تھی, جی, اس کا سفر آج بھی جاری ہے. اچھا, آپ سے یہ کیونکہ گفتگو ہم جاری اسی طرح رکھیں گے کیونکہ ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے اور ہمارے ناظرین بھی ظاہر سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک کامیاب براڈ کاسٹر کا سفر کیسا رہا اور کیا نہیں رہا. اس حوالے سے آپ بزم طلبہ کے حوالے سے کام کرتے رہے, ٹی وی یونیورسٹی میں بھی آپ پڑھ بھی رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. وہاں آپ نے مقابلوں میں حصہ لیا اور وہاں بھی آپ نے کافی انعامات جیتے, گولڈ میڈل بھی آپ کو ملا. اس حوالے سے مجھے اس سال زائد از نصابی سرگرمیوں میں بہترین طالب علم کا ایوارڈ شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمود حسین صاحب نے دیا تھا. ماشاء اللہ. جی. اور آپ کی زائد و نصابی سرگرمیوں کے ساتھ نصابی سرگرمیاں بھی چل رہی تھیں. نصابی سرگرمیاں بھی چل رہی تھیں. وہ تھی. اچھا, یہ ہوا کہ جب آپ جیسے کیونکہ میں نے آپ کو فائل دیکھی, اس کے بعد پھر آپ نے تعلیم ایم ایس سی میں ایڈمیشن لینے کے بعد ایم ایس سی چھوڑ دیا اور پھر آپ منسلک ہو گئے بینک کے ذریعے. وہ یہ کہ جس دوران میں ایم ایس سی کر رہا تھا وہاں پر پرائیویٹ بینک اس زمانے میں نیشنلائز نہیں ہوئے تھے, تو آئی بی اے کے ذریعے سے کچھ سلیکشن کر رہے تھے وہ نئے نوجوان لڑکوں کا. تو اس میں نے ٹیسٹ میں اور انٹرویو میں اپیئر ہوا, تو اس میں بھی انہوں نے ایک سوال مجھ سے پوچھا. جو انٹرویو کا پینل تھا اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, ڈین آف آرٹس فیکلٹی اور سائیکولوجی کے ہیڈ اور پتہ نہیں کون کون کراچی یونیورسٹی کے سارے. تو انہوں نے سوال کیا کہ میاں آپ کی ہابی کیا ہے؟ میں نے کہا جی دوست بنانا. کیا بات ہے. تو کہیں گے کہ آپ کے کتنے دوست ہوں گے؟ میں نے کہا آپ باہر نکل کر یونیورسٹی کے کسی لڑکے لڑکی سے پوچھ لیجیے عابد علی بیگ کو جانتے ہو. شاید وہی چیز جو ہے وہ کارگر ثابت ہوئی. وہ ایک جملہ جو میں آج یہاں بینک سے 45 سال کے بعد ریٹائر ہونے والا ہوں,
کیا بات ہے. اچھا, بینک کا اور کیا مزاح کا کوئی چولی دامن کا ساتھ ہے؟ مشتاق احمد یوسفی صاحب بینک سے منسلک ہیں, آپ ہیں, اور بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں. کہاں مشتاق احمد یوسفی صاحب اور کہاں میں, آپ نے کوئی ذرا نہیں زیادہ کر دیا. کیونکہ میں میرا اصل سوال یہ تھا کہ آپ کی دیکھیں آپ کی جو سنجیدہ غزلیں اور کام نظمیں وہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بھی, لیکن طنز و مزاح میں جو آپ نے لکھنے کا ایک چیز ہے وہ کہاں سے آپ نے؟ مجھے دیکھیں شروع سے جب سے پڑھنے لکھنے کا شوق ہوا, جو کچھ سمجھ میں آنے لگی چیزیں, تو دو تین ہی لوگ تھے مزاح میں جو ان کو پڑھا کرتے تھے ہم, جس میں سر فہرست مشتاق احمد یوسفی, ابن انشا, شفیق الرحمان, کرنل محمد خان, بالکل یہ ان لوگوں کو پڑھا کرتے تھے. تو وہ چیز ایسی ایک رچ بس گئی. اسی دوران میں جب میں ڈی جے کالج میں تھا اور پھر کراچی یونیورسٹی میں تھا, تو اخبارات میں کالم لکھتا تھا. تو اس میں رپورٹ وغیرہ سی, تو وہ ہمارے ایک نوجوانوں کے صفحے کے انچارج تھے حریت اخبار میں, ظفر قریشی صاحب, جو آج کل امریکہ میں ہیں اور فیس بک پر ہمارے دوست بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ میاں یہ کیا لکھتے ہو, یہ تو ہر کوئی لکھ لیتا ہے, ذرا کوئی مختلف چیز لکھو. تو انہوں نے مجھے لگایا کھنچائیے کالم لکھنے پر. اچھا, کھنچائیے کالم. اب کسی بھی ایک شخص کا نام تھوڑا سا بدل کے اور پوری اس کے بارے میں لکھنا اور اس کی کھنچائی کرنا. اچھا, وہ کالم بڑے ہٹ ہوئے اور مطلب برسوں تک چلتا رہا وہ سلسلہ. اس میں بڑے بڑے اس زمانے کے جو ہمارے طالب علم لیڈر تھے اور مقررین تھے, شاعر تھے, ان کے نام تھوڑے سے مختلف کر کے, اور وہ کھچائیہ کالم ہوتا تھا. اس میں نام ان کا نہیں آتا تھا, لیکن جو بھی پڑھتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ کس کے بارے میں لکھا گیا ہے. اچھا, مطلب کھچائیہ کالم تو آپ نے بڑی اچھی ٹرم دی. ایک اور آپ کے لیے ہمارے استاد محترم عقیل دانش صاحب نے کہا کہ پڑھت کے آپ ماہر ہیں, اور بڑی اچھی بات کہی. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضیاء محی الدین صاحب بہت اچھا پڑھت کے ہوتا ہے, تو لفظ میں بڑا کام انہوں نے کیا, چیز کر رہے ہیں. آپ نے مطلب ماشاءاللہ آپ کی آواز میں جو لوچ تھا, آپ کی آواز میں جو ایک دبدبہ ہے اور جو روب ہے, اور جو ریڈیو کے حوالے سے تو آپ کی آواز تھی شاندار, تو کیا آپ نے اس کی وجہ سے یہ چیز چنی یا آپ کو شوق تھا اس طرح؟ شوق تھا پڑھنے کا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسکول کے زمانے میں بھی اردو کی کلاس ہوتی تھی, تو وہاں ایک ٹیچر آئے, انہوں نے مضمون, چلو بھیا آپ کھڑے ہو کر پڑھیے یہ. تو کتاب میں سے وہ مضمون پڑھا, پھر اس کے بعد اس کو ڈسکشن اور جو بھی لیکچر ان کا ہوتا تھا. کالج میں بھی یہی ہوتا تھا. تو کچھ مطلب یا تو تلفظ, ادائیگی وغیرہ ایسی شروع سے ہی رہی. تو بعد میں کہ ضیاء محی الدین صاحب کا, ان کا کوئی مقابلہ نہیں, کاش میں ان جیسا ایک جملہ بول سکوں, یہ میری خواہش ہے. نہیں یہ بات تو خیر آپ بہرحال بہت کام ہے آپ کا, اور بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے, ہمارے ناظرین جانتے ہیں, وہ فالو کرتے رہتے ہیں آپ کو مختلف چیزوں پہ, اور خاص کر فیس بک پہ آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی چیز آئے اور ہم سنیں. محبت ہے دوستوں کی, احباب کی, اور جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ان کی. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, اگر ہمیں اردو زبان کو زندہ رکھنا ہے, قائم اور دائم رکھنا ہے, تو جو ہمارا ورثہ ہے وہ نئی نسل تک کسی طریقے سے پہنچایا جائے. کتابیں تو چھپ رہی ہیں, لوگ لکھ بھی رہے ہیں, لیکن کتابوں کو پڑھنے کا طریقہ, اس کا صحیح تلفظ, اس کی صحیح ادائیگی, اس کا تھوڑا سا فقدان ہو گیا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صحیح, بڑے بڑے اچھے ادیب ہیں, شاعر ہیں, لیکن جس وقت وہ پڑھتے ہیں, لکھتے بالکل صحیح ہیں, لیکن پڑھتے وقت ان کا تھوڑا سا تلفظ میں, جو ہمارے ایک دوست میں یاد رہا ہے, تلفظ کہا کرتے کہ جن کا تلفظ بہت خراب ہے. تو وہ ترنم بھی لوگ کہہ رہے تھے نا, آپ نے سنا تھا کہ ترنم بھی ہے. وہ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے, حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% بالکل صحیح ادائیگی کرتا ہوں, تو میرا جو تلفظ ہے وہ 100% صحیح ہے, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے. ابھی بھی میں آج کچھ چیز پڑھتا ہوں, کہیں اٹکتا ہوں, تو میں فوراً لغت کو ریفر کرتا ہوں کہ دیکھوں اس میں اس کا تلفظ کیا ہے, اعراب اس میں کس طریقے سے لگے ہوئے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے. اچھا, آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جو میں ہر استاد جو بھی محترم آتے ہیں ان سے کوشش کرتا ہوں کہ پوچھوں. دیکھیں ایک تو وہ زبان ہے جو ادبی زبان ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ تو ہم ضرور, ظاہر ہے آپ بھی ایک جگہ بیٹھے ہیں, آپ ریڈیو پہ ہیں, آپ کام کریں, آپ کو زبان, عام زبان کا کیا کریں, وہ جو بگڑتی جا رہی ہے, جس کا کوئی علاج نہیں, اس کو جاری رکھیں, کیا کریں اس کا؟ دیکھیے اس کا تو اب سنورنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اس میں ایک کام صرف جو کر سکتا ہے وہ ہمارا میڈیا کر سکتا ہے. اس کی تو خود آوا بگڑا ہوا ہے. میں کہوں کہ میں نے جو اردو بولنا سیکھی ہے وہ ریڈیو پاکستان سے سیکھی ہے, پاکستان ٹیلی ویژن سے سیکھی ہے. وہاں پر جس طریقے سے لوگ بولا کرتے تھے, جو ادائیگی کرتے تھے, اسی کو میں نے دیکھ کر بولنے کی کوشش کی ہے. اب ہمارے میڈیا کا خود کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, وہیں پر تلفظ صحیح نہیں ہے, تو لوگ تو وہی دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کو اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے, وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ عام طور پر بات چیت جو ہے لوگوں میں وہ اس قدر مطلب کہنے کو دل تو نہیں چاہتا,
आमियाना सी हो गई है जी کہ اس کا صرف یہی ہے کہ میڈیا ایک اس کا حل ہے. اگر میڈیا پر صحیح طریقے سے بات چیت کی جائے, صحیح گفتگو کی جائے, تو شاید اس میں کچھ تھوڑے سے امپرومنٹ کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, گفتگو تھوڑے سے آگے بڑھاتے ہیں. جیسے آپ ریڈیو سے منسلک ہوئے, پھر آپ پی ٹی وی سے منسلک ہو گئے, اور آپ نے مشہور زمانہ جو ڈرامہ تھا آج بھی تاریخی 50-50, اس کے لیے بھی خاکے لکھے, تو کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ وہ بہت اچھا تجربہ رہا. وہ ٹیم ایسی تھی کہ اس کا کوئی جواب نہیں. یہ ہوتا تھا کہ ہم خاکہ لکھ کر دیتے تھے, اور اس کے اندر کوئی نیا چٹکلا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ماجد جہانگیر یا اسماعیل تارا یا کوئی اور تھا نا, اس کے اندر ایک نئی لطافت اس میں پیدا کرتے. صرف ایک لفظ ادھر سے ادھر کر دیتے تھے اور اس میں بات جو تھی وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تھی. مثلاً ایک تھا کہ ایک خاکہ لکھا تھا کسی بینک کا, دکھا تھا کہ نان کوآپریٹو بینک. نان کوآپریٹو بینک. تو اس میں وہ ایک صاحب آتے ہیں, وہ جو کاؤنٹر بند ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ جاتے ہیں مینیجر کے پاس, تو مینیجر صاحب جو ہے ٹیلی فون پر لگے ہوئے ہیں, اور کیشیئر کے پاس جاتے تو کیشیئر جو ہے وہ ڈیسک کے اوپر سر رکھ کے سو رہا ہے. تو جیسے اسماعیل تارا نے وہاں پر ایک جملہ بولا جو کہ اسکرپٹ میں نہیں تھا, اٹھو ملتان آ گیا, تو ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ جاتا. کیا بات ہے, تو اس قسم کی چیزیں جو تھیں وہ ہوتی تھیں. تو تاریخی ڈرامہ تھا, اس کی بہرحال ایک اہمیت تھی, ہم نے سب نے دیکھا ہے بچپن سے, بلکہ اب تک لوگ فالو کرتے ہیں. اب اس طرح کا مزاح, بہرحال ہم اس پہ پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے. ہم چاہیں گے کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے کچھ آپ کے یہ طنز و مزاح والے جو ہیں, جو آپ زومانی جو آپ جملے استعمال کرتے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہم سن لیں, تاکہ بریک پہ آنے کے بعد پھر ہم دوبارہ آپ سے کچھ سنیں. وہ دیکھیے, میں نے ابھی, اگر آپ نثر کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی جو ہماری ایک مشاعرہ ہوا تھا پچھلے ہفتے یہاں پر, اس میں جو میں نے وہیں سے شروع کریں, میرا خیال ہے وہیں سے شروع کریں. میں آپ کو جملے سنا دیتا ہوں کہ میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ سینئر سٹیزن ہونے کا قانونی حق تو مجھے حال ہی میں حاصل ہوا ہے. وہ سینئر سٹیزن آف مسلم سٹیزن آف یو کے کی وہ تقریب تھی. سینئر سٹیزن ہونے کا قانونی حق تو مجھے حال ہی میں حاصل ہوا ہے, لیکن یہاں موجود میرے چند احباب جو 30-35 برس سے مجھے اپنے حلقہ احباب میں گردانتے ہیں, اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میں کم و بیش اتنے ہی عرصے سے سینئر سٹیزن میں شمار ہوتا آیا ہوں. بیشتر مشاعروں میں مجھے آخر میں پڑھنے والوں میں جگہ ملتی رہی. اس کا سبب میری عمر اور میرے کلام کی خوبی سے زیادہ خضاب کا عدم استعمال تھا. کئی مشاعروں میں ایسا ہوا کہ مجھے عزت و تکریم کے ساتھ آخر میں پڑھنے کو کہا گیا, جبکہ میرے کئی بال رنگے چاچے مامے مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی گفتگو بہت زبردست تھی ہے, اور آپ نے بہت اس کو کمال سے وہاں پیش کیا تھا, میں تو خود اس میں موجود تھا. تو یہ بہرحال لکھنے کے حوالے سے آپ نے, اچھا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مزاح نگار ہوتے ہیں جو تحریروں میں کام کر رہے ہیں, نثر میں لکھ رہے ہیں, آپ نے دونوں صنف استعمال کی. ہاں, میں نے نظم میں بھی مزاح لکھا ہے, اور نثر میں تو لکھتا ہی مزاح ہوں. میں نثر میں نے سنجیدہ کبھی نہیں لکھی, شاید ہی وہ ایک آدھ دو چیزیں ہوں گی جو میں نے سنجیدہ لکھی ہوں گی. جہاں تک نظم کا تعلق ہے, اس میں مزاح بھی میں نے لکھا ہے, اور میں نے سنجیدہ شاعری بھی کی ہے. وہ اگر آپ کیا سنائیں گے ہمیں, ابھی ہمارے پاس جانے میں کچھ وقت ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں سن لیں. پھر ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میں نے اس روز بھی سنائی تھی. ہمارے ہاں آج کل اس وقت تو میں ٹی وی پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, روزانہ شام کو سیاسی جو مارکے ہوتے ہیں, ایک اینکر, یا میں نے اینکرنی کا لفظ استعمال کیا تھا, وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر, اور سیاستدان یا 3-4 ماہرین سو کالڈ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں, اور وہ اینکر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کل یہ ہونے والا ہے اور پرسوں وہ آنے والے ہیں, اور یہ بوٹوں کی دھمک سنائی دے رہی ہے, اور کیا, اور اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. تو اس پر ایک میں نے ایک نظم کہی تھی کہ ہم سنا کرتے تھے لڑکپن میں, جھوٹ بولے تو کوا کاٹے گا. واہ, ہم سنا کرتے تھے لڑکپن میں, جھوٹ بولے تو کوا کاٹے گا, اور دیوار پر اگر گھر کی بولے کاغا تو کوئی آوے گا. اب تو خود کوے جھوٹ بولتے ہیں, اب تو خود کوے جھوٹ بولتے ہیں, کس قدر کائیں کائیں کرتے ہیں, کوئی مہمان مگر نہیں آتا, ایسے کووں کو کون کاٹے گا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, ایسے کووں کو کون کاٹے گا. تو یہ ایک مختصر سی نظم تھی. ایک چھوٹی سی میں آپ کو تضمین ہے, آتش کا بڑا مشہور شعر ہے کہ وہ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا, زبان غیر سے کیا زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے. تو اس پہ ایک تضمین ہے کہ وہ ایسا دور تھا, واٹس ایپ تھا, نہ SMS, نہ سیل فون تھا, ہم جس پہ گفتگو کرتے, نتیجہ یہ ہوا دل میں ہی رہ گئی دل کی
زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے ہیں. واہ واہ واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو ایک اور میں نے ایک تضمین اس دن میں نے آپ کو سنائی تھی جی, مومن کا بڑا مشہور شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا, اور آپ نے اشارہ میری طرف کیا تھا. وہ میں نے آپ کو متوجہ نہیں کیا تھا, آج بھی میں آپ ہی کو متوجہ کرتا ہوں کہ یہ سنیے شعر کہ کر قناعت نکاح اول پر, جی, کر قناعت نکاح اول پر جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کیا بات ہے, یہی ہو رہا ہے سر, یہی ہو رہا ہے. جی جی. اچھا, تو یہ تو آپ ظاہر ہے آپ کی اس حوالے سے تو ہم دیکھ ہی رہتے چیزیں. فیس بک پہ آپ نے, سوشل میڈیا پہ کافی آپ کا کام ہے, کافی ایکٹیو ہیں, اس سے آپ کو سپورٹ ملی آپ کو کام کے حوالے سے؟ ایسا ہے کہ میں دیکھیے جیسے میرا ریڈیو شو ہانگ کانگ میں گزشتہ 13 برس سے چل رہا ہے الحمدللہ. 19 نومبر کو اس کی 13ویں سالگرہ ہے, نان اسٹاپ وہ شو چل رہا ہے. تو اس میں ہر ہفتے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے, اور میری پروگرام کی خاص بات یہ کہ اس کی کوئی فکس فارمیٹ نہیں ہے, اور ہر ہفتے ایک نیا پروگرام ہوتا ہے. اچھا. تو اس میں مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں, افسانے اور نظمیں, غزلیں جو ہیں وہ ان کو تحت اللفظ میں یا ان کو پڑھ کر سناتا ہوں. جی. تو وہ جو چیزیں میں کرتا تھا پہلے صرف ریڈیو پہ نشر ہوتی تھیں, اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو میں فیس بک پر بھی لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. فیس بک پر, واٹس ایپ پر, اس میں چیزیں الحمدللہ کچھ لاکھوں اور کچھ ملینز کی تعداد میں لوگوں نے شیئرز کی. تو یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی اگر اچھی بات میری زبان سے لوگوں تک پہنچ جائے تو کچھ تھوڑا بہت میرے حق میں بھی بہتر ہو. نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ ہانگ کانگ میں تو یہ کر رہے ہیں, ہانگ کانگ میں ریڈیو کے علاوہ کوئی آپ اردو کے حوالے سے کوئی اور کام کر رہے ہیں وہاں پہ؟ ہانگ کانگ میں بھی ہماری ایک بزم سخن ہے. جی, بزم سخن ہانگ کانگ, اور اس کو تقریباً 10 برس ہو گئے ہیں. میں اس میں کوئی عہدیدار نہیں ہوں, لیکن وہ مجھے اپنا سرپرست مانتے ہیں, اور یہ کہ ہر جو بھی ان کا پروگرام ہوتا ہے, جو بھی ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں, اس میں پھر کچھ عمل دخل میرا بھی ہوتا ہے. جی. تو وہ الحمدللہ اس میں بڑے بڑے ہم نے مشاعرے کیے, بڑے بڑے شعراء کو بلایا. امجد اسلام امجد صاحب آئے, پیرزادہ قاسم صاحب آئے, عباس تابی صاحب آئے, خالد مسعود آئے, انور مسعود صاحب آئے, اور مدینہ منورہ سے خالد عباس صاحب آئے, امریکہ سے سعید نقوی صاحب آئے. تو یہ کہ اس میں وہ چلتا رہتا ہے. سلمان گیلانی صاحب بھی اس میں آئے. اچھا جی. خاص کر یہی ہوتا ہے نا جب پردیس میں ہم لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں کوئی بھی مہمان آتا ہے اردو کے حوالے سے, تو ہماری ایک لپک بڑھ جاتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بلائیں. تو جب آپ پاکستان جاتے ہیں تو کیا آپ کو ایسے رسپانس ملتا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں لوگ مجھے اتنا زیادہ جانتے نہیں تھے پہلے, کیونکہ میں تقریباً 35 سال سے باہر ہوں پاکستان سے. لیکن یہ سوشل میڈیا کے توسط سے کچھ جان پہچان بڑھی. تو ابھی یہ ہوا کہ میں 2-3 سال پہلے جب پاکستان میں گیا تھا تو وہاں ایک سخن پارے کے نام سے گروپ ہے, انہوں نے ایک محفل منعقد کی, مجھے بلایا. ایک جوہر ادب کے نام سے ایک گروپ ہے, انہوں نے بلایا, جوہر ادب نے انہوں نے کیا. ایک بزم مزاح پاکستان ہے, انہوں نے ایک تقریب کی, اس میں انہوں نے مجھے بلایا. تو الحمدللہ اب یہ کہ تھوڑی بہت اس طریقے سے پہچان جو ہے بنی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اچھا, اس کا بہت فائدہ ہوا ہے سوشل میڈیا کا یقینی طور پہ. جو ایک دنیا ایک سکڑ کے جو ایک ولیج بن گئی ہے, وہ اس میں ہمیں بھی سب کو فائدہ ہو رہا ہے. ادب نوازوں کو ادب کے حوالے سے کام بہت ہو رہا ہے ادب پر, اور ادب پہ چیزیں چل رہی ہیں. ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے, اور اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. خاص کر کے آپ کی جو ایکٹیویٹیز افریقہ میں رہی ہیں, ایک ایسی جگہ جہاں اردو تو کیا انگریزی تو کیا زبان کا ہی مسئلہ ہے, وہاں آپ نے کس طرح اس کو ایک پھول بلائے اور کیا کیا ہوا وہاں پہ, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم کالز بھی لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد علی بیگ صاحب. بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے, ابھی ان کا کلام کا بہت بڑا حصہ ہم نے نہیں سنا ہے, یقیناً وہ بھی ہم سنیں گے. اور ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ دیکھیں, تاریخی باتیں ہیں, یہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے, ادبی گفتگو ہے جس میں ہم بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ناظرین میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مزاح کی میٹھی مار بھی شوق آنکھ پرکار عورت اور دلیر کے وار کی طرح کبھی خالی نہیں جاتی. تو کتنا اس میں سچ ہے اور کتنا حقیقت سے انکار ہے اس میں. ہمارے درمیان موجود ہے عابد علی بیگ صاحب, ہم گفتگو کا سلسلہ ان سے دوبارہ جوڑتے ہیں. اب بھائی آپ نے مطلب مختلف ملکوں میں کام کیا, ادب کے حوالے سے بھی ظاہر ہے آپ کا پیشہ ورانہ جو ذمہ داریاں تھیں ان کے حوالے سے بھی. جی. کینیا میں آپ گئے, افریقہ میں آپ نے کام کیا.
وہاں بھی مطلب ظاہر ہے آپ کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں واقعات انسان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، کیا رہا، کیا واقعات ہوئے، کیا مسئلے مسائل رہے وہاں؟ کینیا میں جب میں گیا تھا اس وقت تک وہاں پر مجھے کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آئی. جی. پھر ایک آدھ دفعہ کچھ پیر رضا قاسم صاحب اتفاق سے وہاں پر آئے تو ہم نے ایک مشاعرہ کیا تو کچھ لوگ مل کر بیٹھے کہیں گے بھی کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اسی طرح بات چیت کرتے کرتے کینیا اردو سینٹر کا قیام عمل میں آیا نیروبی میں، اور میں اس کا پہلا سیکریٹری تھا. یہاں عبداللہ ساحر شیوی صاحب برطانیہ میں ہوتے ہیں، وہ اس کے وائس چیئرمین تھے. اچھا. عارف صاحب جو ابھی گزشتہ دنوں مشاعرے میں آئے تھے، جی جی، وہ اس کے مطلب جوائنٹ سیکریٹری تھے، بعد میں میرے آنے کے بعد سیکریٹری وہ ہوئے. تو ہم نے اس پر بڑا کام کیا، اور نیروبی میں باقاعدہ مشاعرے ہوتے تھے، بڑی بڑی تقریبات ہوتی تھیں. جی. کینیا کا ایک دوسرا شہر ہے ممباسا جو پورٹ سٹی ہے. جی. وہاں پر اتفاق سے زیادہ تر آبادی جو ہے وہ گجراتی اسپیکنگ لوگ ہیں. اچھا اچھا. نہ وہ اردو لکھ سکتے ہیں نہ وہ اردو پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہیں ادب سے بڑا شوق ہے. ایک بزم ادب وہاں پر ہوا کرتی تھی. اچھا. پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، لیکن اس وقت ہوتی تھی. ان کا ہفتے وار یا ہر 15 دن کے بعد ان کی ایک محفل ہوتی تھی. اس میں ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی شرکا ہوتے تھے وہ گجراتی میں یا رومن میں لکھ کر کوئی مشہور کسی شاعر کا کلام لاتے تھے، باری باری پڑھتے تھے اور اس پہ داد سمیٹتے تھے. ان کا ایک سالانہ پروگرام ہوتا تھا بڑے ہال میں، جیسے باقاعدہ شہر بھر کے شوقین لوگ جن کو شوق تھا وہ ادب سے، اردو سے، شاعری سے، وہ وہاں پر آتے تھے. جس میں مختلف ملکوں کے انڈیا کے کونسل جنرل اور پاکستان کے بھی سارے بینکوں کے مینیجر وغیرہ اس میں بلائے جاتے تھے. وہاں پر بھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اپنے پسند کے شاعر کا کلام لکھ کر لاتے تھے اور باقاعدہ پڑھتے تھے. تو ان دنوں میں ممباسا میں بینک کا مینیجر تھا، اور عارف صاحب جو ابھی گزشتہ دنوں ہمارے مشاعرے میں شریک ہوئے تھے وہ میرے نمبر 2 تھے وہاں پہ. تو انہوں نے بتایا کہ تھا وہ تقریب ہونے والی ہے، ان کا سالانہ مشاعرہ ہے بزم ادب کا، تو بلایا ہے. میں نے کہا چلتے ہیں. عارف صاحب کو بھی تیار کیا، ہم دونوں وہاں پر گئے. تو پہلے ان کی جو روایتی نشست ہوتی تھی کہ ہر شخص نے کس کا لکھا ہوا پڑھا. آخر میں جناب جو نظامت کر رہے تھے صاحب، انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہمارے لیے ایک انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارے درمیان 2 سچ مچ کے شاعر موجود ہیں. سچ مچ کے شاعر موجود ہیں. اور انہوں نے ہمیں دعوت دی، اور یقین کہ پورے ہال نے کھڑے ہو کر ہم کو ویلکم کیا. کیا بات ہے. اور میں اسٹیج پر پہنچ کر اپنا کلام سنایا، اور اس کے بعد جب نیچے اترے تو اس طریقے سے لوگ ہاتھ ملا رہے تھے اور چوم رہے تھے جیسے ہماری کسی تقریب میں اگر میر اور غالب آ جائیں ہم ان کا استقبال کریں. تو آپ ان کے لیے میر و غالب بن گئے تھے نا اس وقت. تو ہم ہیں بینکر. ہاں. ہم نے اس سے اچھا لوگوں نے کہا آپ سے ملنا ہے. ہم نے کہا بالکل کل آئیے، اپنا کارڈ دیا بینک میں آئیے. اور پھر اگلے ہفتے ان میں سے 8-10 لوگوں کے اکاؤنٹ ہمارے پاس کھل چکے تھے. کیا بات ہے، زبردست. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی. اس میں ایک شعر جی اسی موقع انہی دنوں میں نے کہا تھا کہ سود کے پھیر میں دن رات رہا اپنا دماغ. سود کے پھیر میں دن رات رہا اپنا دماغ، دل نے وہ کام کیے جن سے زیاں ہوتا ہے. کیا بات ہے، دل نے وہ کام کیے جن سے زیاں ہوتا ہے. واہ واہ. ناظرین ہمارے ساتھ عابد علی بیگ صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں. کالز کا سلسلہ ہم نے جوڑا، دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب سہیل صاحب، عقیل دانی سے کر رہا ہوں. حضور قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم ہے. آج آپ نے اردو ادب کی اور شعر کی بڑی ہمجہت شخصیت کو دعوت دی ہے جی اپنے یہاں. عقیل صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. وعلیکم السلام. ذرا نوازی ہے یہ. میں لطف لے رہا ہوں آپ کی باتوں سے بھی، اشعار سے بھی، اور 2 شعر آپ کی نظر ہیں عابد صاحب. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اشعار کا ایک سلسلہ پھیلا ہے جہاں میں. اشعار کا ایک سلسلہ پھیلا ہے جہاں میں، کچھ شعروں کا اشعار میں بھی رنگ نیا ہے. کچھ شعروں کا اشعار میں بھی رنگ نیا ہے. ایک طرز ادا دل میں اتر جاتی ہے دانش، عابد کا جب لہجہ ہے آہنگ نیا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور عابد صاحب کو بھی، انہوں نے بہت سی فسردہ دلوں کو تبسم کی کلیاں عطا کی ہیں. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی عنایت. ہمارے ساتھ عقیل دانی صاحب موجود ہے. ایک کالر اور ہے، دیکھتے ہیں کالر کہاں سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں؟ جی قبلہ میں بڑا پیارے ہمارے آپ نے دوست محسن بیگ صاحب کو بٹھایا ہوا ہے. میں ان کا بہت پرانا ہانگ کانگ کا جاننے والا ہوں. ارے واہ. شاید ان کو یاد ہو، میں لائیو دیکھ رہا ہوں ابھی آپ کو بھی. جی جی. تو اگر
اگر میں نام بتا دوں میں پہچان جائیں گے. عارف شاہ نام ہے میرا. شاہ صاحب میں نے عرض کیا نا, عارف شاہ نام ہے میرا. بالکل میں شاہ صاحب پہچان گیا آپ کو. آپ کی کھینچی ہوئی بے شمار تصویریں آج بھی میرے پاس موجود ہیں. شاہ صاحب بہت اچھے فوٹوگرافر ہیں اور ہماری جتنی بھی تقریبات ہوتی تھی ان کو کور کرتے تھے. آپ کی عنایت ہے بیگ صاحب, ورنہ ہم کس کام کے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو, ہمیشہ ہر جگہ یاد کرتے ہوئے. اسی بہانے ہم آپ کی پیاری پیاری آواز بھی سنتے رہے, اور ابھی بھی فیس بک کے تھرو ماشاءاللہ جو اچھا اچھا کلام ہوتا ہے وہ ہمارے تک پہنچ جاتا ہے. باقی انشاءاللہ میں اپنا میں چھوڑوں گا, ضرور مجھے فون کیجیے گا. بہت شکریہ. مجھے آپ کا نمبر مل گیا ہے آج صبح فیس بک پر. میں انشاءاللہ کال کروں گا. 2-3 چھوڑا تھا. اللہ خوش رکھے. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, ابھی مزید گفتگو ہم جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کوئی ایک کالر اور ہیں, اب نہیں ہے, ٹھیک ہے جناب. یہ گفتگو کا سلسلہ تو چل رہا ہے. ایک اور جو جیسے ہم نے کہا کہ عقیل دانی صاحب نے کہا آپ نے پڑھت کے حوالے سے کام آپ کر رہے ہیں, مختلف جو مضامین آتے ہیں اخبارات میں, تو آپ کیا کیسے ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, کیسے آپ اس کو چوز کرتے ہیں؟ کچھ ایسا ہے کہ کوئی بھی مضمون اکثر لوگ مجھے بھیجتے بھی ہیں, وہ ایک نظر میں دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. کچھ بس ایک احساس ایسا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ واقعی میرے ریڈیو پروگرام کے لیے اور میرے دیگر جو سامعین ہیں فیس بک کے یا سوشل میڈیا کے, ان کے کسی کام کی چیز ہے. ہوتا یہ کہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی چیز پڑھوں جس میں کوئی پیغام ہو, بے شک کوئی اچھائی کا پیغام ہو, جس سے لوگ کچھ سیکھ سکیں. جی تو آپ نے جتنے بھی سنے ہوں گے میری پڑھی ہوئی چیزیں, جیسے دوسرا کتا ہے, وہ کیمیا گری ہے, جی, یا قدرت کا ہاتھ ہے, تو سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی میں اسی پہ آنا چاہتا تھا کہ خاص کر جو آپ کا دوسرا کتا تھا, جیسے ابھی ہم نے ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے, جی یہ میرا خیال ہے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, بلکہ ملینز میں یہ شیئر ہوا ہے. اور خود مجھے بہت سارے لوگوں نے, کوئی سعودی عرب سے بھیج رہا ہے, کوئی ساؤتھ افریقہ سے بھیج رہا ہے, کوئی کینیڈا سے, مختلف جگہوں سے, کوئی آسٹریلیا سے, نیوزی لینڈ سے لوگ مجھے بھیجتے رہے ہیں. مطلب وہ اتنا شیئر ہوا ہے کہ غلطی سے مجھ کو آپ کو بھی ہو گیا. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایک پیغام تھا جو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی, لوگوں نے اس کو دلچسپی سے سنا. آپ نے اصل میں جو میں سمجھا ہوں تھوڑا سا, میں اس پہ اگر اوور آل ڈسکس کروں کہ آپ نے سوچا کہ چلو طنز و تشنع یا اس چیز سے تو کام چلتا ہی ہے, اگر اسی سے کام چلنے ہوتے تو جنگیں نہ ہوتی دنیا میں, تو میں دوسرا ذریعہ بھی استعمال کروں اصلاح احوال کے لیے. آپ نے سب کوشش. دیکھیے مجھے ہر ہفتے میرا ریڈیو پروگرام ہوتا ہے اور اس میں مجھے کوئی نہ کوئی چیز نئی پیش کرنی ہوتی ہے, تو میں اس قسم کی تحریروں کی تلاش میں رہتا ہوں. وہ چاہے نثر میں ہو, چاہے نظم میں ہو, چاہے غزل ہو, کچھ اس قسم کی غزلیں اور نظمیں میں اپنے پروگرام میں وہ سناتا ہوں کہ کسی گلوکار کی گائی بہت مشہور نظم ہے, لیکن گلوکار نے صرف اس کے 2 اشعار, آپ مکمل غزل سنا دیتے ہیں. غزل ہے اس کے 3 اشعار اس نے گائے, تو میں مکمل غزل سے لوگوں کو روشناس کراتا ہوں, اور اس کا کوئی آتھینٹک ورژن کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال کر کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ لوگوں کو سناؤں. نہیں میں نے دیکھا آپ پیج پہ کافی, جو فیس بک پہ خاص کر آپ بہت کام کر رہے ہیں زبان کے حوالے سے, درستگی کے حوالے سے. اچھا اب ہم, یہ تو گفتگو چلتی رہے گی کیونکہ وقت کی قلت ہے, تو میں چاہوں گا کہ اب جب ہم نے مزاح کی تو بات کر لی, نمکین غزلیں تو ہم نے آپ کی سن لی, کام سن لی, ہم سنجیدہ کلام جو بہت خوبصورت ہے اس پر ہم آپ کی غزل سننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے. چلیے میں جناب کچھ پہلے تو میں ایک آپ کو قطعہ سنا دیتا ہوں. ارشاد. کہ اپنے سائے کو دیکھ کر کچھ لوگ واہ خود کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں, قد میں تبدیلیاں کہاں ممکن, دھوپ کے زاویے بدلتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, دھوپ کے زاویے بدلتے ہیں. تو ایک میں آپ کو غزل سناتا ہوں. جی ارشاد. زمین و زر نہ کسی پیکرے جمال میں ہے. واہ. زمین و زر نہ کسی پیکرے جمال میں ہے. زمین و زر نہ کسی پیکرے جمال میں ہے, میرا یقین فقط رب ذوالجلال میں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا خوبصورت آپ نے حمدیہ کلام گایا. میرا یقین فقط رب ذوالجلال میں ہے, اور کسی کا ظرف نہیں درگزر کی بات کرے. یہ آج کے حالات ہیں بالکل, کہ کسی کا ظرف نہیں درگزر کی بات کرے, ہر ایک فرد مقید انا کے جال میں ہے. کیا بات ہے, بہت ہر ایک فرد مقید انا کے جال میں ہے, اور ہنر یہ ان کا نہیں جو دراز ہیں سائے. واہ.
ہنر یہ ان کا نہیں جو دراز ہیں سائے، کبھی جو سر پہ تھا سورج وہ اب زوال میں ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب بھائی، پھر پڑھیے گا، بہت خوب. ہنر یہ ان کا نہیں جو دراز ہیں سائے، واہ واہ، کبھی جو سر پہ تھا سورج وہ اب زوال میں ہے. اور میں کس طرح سے تیری برتری قبول کروں کہ مصلحت کا دخل تیرے اس کمال میں ہے. کہ مصلحت کا سادگی سے کہہ گئے بھائی آپ. میں کس طرح سے تیری برتری قبول کروں کہ مصلحت کا دخل تیرے اس کمال میں ہے. اور غزل کا مقطع ہے کہ اسی کے نام سے منسوب یہ غزل عابد بچھڑ گیا ہے مگر پھر بھی جو خیال میں ہے. پھر پڑھیے گا. اسی کے نام سے منسوب یہ غزل عابد بچھڑ گیا ہے مگر پھر بھی جو خیال میں ہے. واہ واہ، بہت خوب، زبردست. ایک غزل میں آپ کو سناتا ہوں کہ کینیا اردو سینٹر نے فیض کا بارے میں ایک پروگرام کیا تھا. اس کا نام رکھا تھا پرورش لوح و قلم. اس میں یہ کہا تھا کہ جتنے بھی شعراء ہیں، جو شرکا ہیں، فیض کی کسی زمین میں اپنا کلام لکھ کر آئیں. جی. کوئی ایک مصرع طرح نہیں تھا بلکہ کسی بھی. جی. تو میں نے جو سنی تھی فیض کی بڑی مشہور غزل ہے کہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. اس میں نے لکھا تھا کہ گر لب بام ماہتاب آئے. کیا مصرع ہے، واہ واہ واہ. گر لب بام ماہتاب آئے، دل بے تاب کو بھی تاب آئے. دل بے تاب کو بھی تاب آئے. اور یہ شعر سنیے کہ جس کی تعبیر تیرا ملنا ہو، جس کی تعبیر تیرا ملنا ہو، میری آنکھوں میں بھی وہ خواب آئے. میری آنکھوں میں بھی وہ خواب آئے. واہ واہ. مجھ کو دے حوصلہ کلیمی کا، مجھ کو دے حوصلہ کلیمی کا، واہ، اور خود ہو کے بے حجاب آئے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت ادائیگی. کلیمی کا اور خود ہو کے بے حجاب آئے. اور کوئی امید کچھ سہارا ہو، گر نہیں آپ تو سراب آئے. کوئی امید کچھ سہارا ہو، گر نہیں آپ تو سراب آئے. اور کاسے سر جو لے کے پہنچے تھے، کاسے سر جو لے کے پہنچے تھے، وہ تیرے در سے باریاب آئے. واہ 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 وہ تیرے در سے باریاب آئے. اور یہ شعر دیکھیے کہ سر اچھلنے لگے ہیں نیزوں پر. سر اچھلنے لگے ہیں نیزوں پر. سر اچھلنے لگے ہیں نیزوں پر، وقت ہے کوئی انقلاب آئے. کیا بات ہے، زبردست. سر اچھلنے لگے ہیں نیزوں پر، وقت ہے کوئی انقلاب آئے. اور حد مقتل پہ ساتھ چھوڑ گئے، حد مقتل پر ساتھ چھوڑ گئے، میں کدے سے جو ہم رکاب آئے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اور کوچے یار بزم دارو رسن، اس میں دوسرا مصرع فیض کا ہے کہ کوچے یار بزم دارو رسن، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. واہ واہ واہ، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. اور اس کا مقطع تھا کہ فیض کی بزم ہے یہاں عابد، فیض کی بزم ہے یہاں عابد، جو بھی آئے ہے فیضیاب آئے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. فیض کی بزم ہے یہاں عابد، جو بھی آئے ہے فیضیاب آئے. بہت خوب. یعنی کہ میں جیسے شروع میں تذکرہ کر چکا ہوں ناظرین کے فیضیاب تو بزم سخن لندن اور بزم سخن اسلام چینل ان سے ہو ہی رہا ہے، کیونکہ یہ ان کا ہی فیض تھا. جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ ہم ماشاءاللہ ترقیاں کر رہے ہیں، کچھ پروگرامز کر رہے ہیں، اردو ادب کی خدمتیں کر رہے ہیں. اسی کے حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھوں گا. بہت کام ہو رہا ہے یقینی طور پہ، ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بہت کام کر رہا ہے. زبان کو، ادب کو کچھ اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ویسے تو ہر کوئی فیس بک پر یا واٹس ایپ پر جو بھی لکھتا ہے وہ لوگوں سے شیئر کرتا ہے اور اس پہ واہ واہ ہوتی ہے. اس میں بہت سارا کلام ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کہ کلام کے معیار پر، جس کو کلام کا معیار پر پورا نہیں اترتا. لیکن وہیں پر بعض ایسے اصحاب بھی موجود ہیں جو کہ باقاعدہ شاعر ہیں، استاد کا درجہ رکھتے ہیں. وہ اپنی چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. چونکہ اب کتابیں لوگ اتنی پڑھتے نہیں، حالانکہ کتابیں چھپ رہی ہیں اور بہت چھپ رہی ہیں، لیکن خریدتے کم ہیں لوگ. اگر خرید بھی لیتے ہیں تو وہ ان کے بک شیلف میں رکھی جاتی ہے، پڑھتے نہیں ہیں. فیس بک کے اور دوسرے سوشل میڈیا کا یہ ایک فائدہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اب اس میں یہ فرض بنتا ہے ان لوگوں کا جن کو یہ ہنر آتا ہے
کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان شعراء کی حوصلہ افزائی کریں جن میں کچھ تھوڑی بہت کہیں کہیں کمی کوئی گنجائش ہو، ان کی اس کمی اس گنجائش کی اصلاح کرتے ہوئے طریقے سے، یہ نہیں کہ ان کے اوپر تنقید شروع کر دیں، ان کو ان باکس میں جا کر مشورہ دیں کہ بھئی اگر آپ اس شعر کو اس طریقے سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس میں یہ سقم ہے. جی، اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہے، اصلاح کا طریقہ ہے، لیکن اگر آپ وہاں پر بالکل بن جائیں گے صاحب میں بہت بڑا استاد ہوں اور یہ جو ہے سب بیکار ہیں اور ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کریں گے تو کوئی نہیں سنے گا. ان کو اگر پیار محبت سے ان کی اگر اصلاح کریں تو میں نے دیکھا ہے پچھلے 5-6 سال میں نے بعض شعراء کو دیکھا ہے. میں نے فیس بک کا زیادہ استعمال 2010-2011 سے شروع کیا تھا. کچھ لوگ تھے جو کہ بالکل بے وزن شاعری کرتے تھے، خیالات ان کے پاس تھے لیکن انہیں بحر کا اور اوزان کا کچھ اندازہ نہیں تھا. آج جو جس قسم کی شاعری کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بالکل صحیح شاعری ہے ان کی اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں. مطلب یہی نا جیسے ہم نے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب تنقید برداشت بھی تو کریں نا لوگ. اصل مسئلہ یہ ہے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سب فضول کی باتیں ہیں، بحر اور اوزان اور عروض جو ہیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں اور ہمارا جو دل چاہے ہم بات کو کنوے تو کر رہے ہیں، لوگوں تک بات پہنچ تو رہی ہے. ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی ہے. میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، ذرا سنجیدہ تھا اور اس کو کئی لوگوں نے کئی جگہ پر شائع بھی کیا کہ بھائی جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. گلی میں جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے اس کے بھی اصول ہوتے ہیں لیکن وہ اصول میدان میں کھیلے جانے نہیں. بالکل گلی کی کرکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی سامنے والے کے دروازے پہ لگی تو آؤٹ، ان کے گھر میں گیند چلی گئی تو آؤٹ، اور اگر وہ ان کا گیٹ پار کر گئی تو چوکا ہے. جی مطلب خوب کرکٹ کھیلی ہے آپ نے. لیکن جب آپ میدان میں جا کر کرکٹ کھیلتے ہیں، فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں یا ایک روزہ یا ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس کے اصول الگ ہوتے ہیں. بالکل. اگر آپ گلی کی کرکٹ کے اصول وہاں پر اپلائی کریں گے تو آپ یقین بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. گلی میں کرکٹ کھیلنے والے کو زیادہ زیادہ 2-4 گلیوں کے آگے پیچھے کے لوگ جانتے ہیں لیکن جو اصول کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہے اس کو دنیا جانتی ہے. بے شک. تو کم از کم یہی کر لیجئے کہ جو آپ کھیل میں اگر اصول کرتے ہیں تو شاعری تو زیادہ سنجیدہ چیز ہے. اس میں اگر آپ اصولوں پر کچھ دیکھیں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سیکھیں گے تو آپ ہی کے فائدے کی بات ہے. اگر یہ بے وزن کی اور بے عروض کی شاعری آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو واہ فیس بک پر ہو جائے، واٹس ایپ پر ہو جائے، لیکن اس سے آگے نہیں چلے. مطلب ابھی میں ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ عروض کا جان لینا عروض کی جان لینے سے بہتر ہے. جی تو بہت خوب، واہ. تو میرا خیال ہے یہی کیا جائے کہ عروض کو جان لیا جائے بجائے عروض کی جان لی جائے. اور اس میں یہ کہ آپ کسی بھی ایسے شخص سے مشورہ کیجئے جس کو اس چیز کا علم ہے. ہاں بہت مطلب دیکھیں بہت سے لوگ ہیں آج کل تو سہولت میسر ہے نا کہ ہم فیس بک کے تھرو سوشل میڈیا کے تھرو انٹریکٹ کر سکتے ہیں. کسی کو ڈھونڈنا اور پھر اس کی خدمت کرنا، اس کے پاؤں دبانا اور اس کے گھر کا پانی بھرنا، مطلب کیا کچھ کرنا پڑتا تھا. جی اچھا عابد بھائی، کیونکہ وقت کی قلت ہے ہم چاہیں گے آپ سے کلام اور سنیں، لیکن ایک سوال میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اردو ایک معیار جو گانوں کا اگر ہم معیار لیں یا مطلب مختلف جو آج کل مشہور ہو جاتی ہیں چیزیں، میں ظاہر چینل پر بیٹھا ہوں بہت زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے اس چیز کو ہم، لیکن وہ عجب واہیات قسم کے گانے لیکن ہٹ ہیں، تو کیا کریں؟ شعر غزلیات میں اب نئے مفہوم نہیں آ رہے، نئے مضامین نہیں ہیں، نئی تراکیب استعمال نہیں ہو رہی، کیا کرے؟ کیا شاعر کیا کرے؟ اگر ہم گیت کے حوالے سے بات کریں جیسا آپ نے کہا تو وہ گیت جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ 1-1.5 سال اگر کھینچ جائیں اپنی مشہوری کے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن آپ اگر پرانے نغموں کی طرف جائیے جن میں غزل کا پہلو، زبان ہے اس کے اندر، اس میں چاشنی موجود ہے، وہ الفاظ صحیح استعمال ہوئے ہیں، وہ نغمے وہ گیت آج بھی 30 سال 40 سال 50 سال کے بعد بھی لوگ ان کو اسی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان میں چیزوں کی پابندی کی گئی. جی اچھا عابد بھائی، اب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم چاہیں گے گفتگو تو ہم نے کافی کر لی، اب ہم آپ کا کلام سنیں گے. ہمارے پاس 3-4 منٹ رہ گئے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا خاص کر جو مزاح کے حوالے سے چیزیں ہماری رہ گئی ہیں. میں ایک مزاح کے حوالے سے آپ کو ایک چیز سناؤں کہ گزشتہ دنوں یہ ہوا تھا کہ ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے گردے میں پتھری ہے. اس پر ایک وہ میرا ایک شعر جو ہے وہ وائرل ہو گیا، لاکھوں کی تعداد میں شعر ہوا، پارلیمنٹ میں بھی اس کو کسی نے سنایا، بہت سارے اینکرز نے اس کو کیا، شیخ رشید صاحب بھی کسی جلسے میں کھڑے ہو کر سنایا وہ، حالانکہ وہ شعر میں نے ان کے لیے نہیں لکھا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں، کولیگ ہیں میرے ہانگ کانگ میں، وہ بہت اچھا گاتے بھی ہیں، اذان بڑی خوبصورت دیتے ہیں، قرأت ان کی بڑی اچھی ہے. تو ایک دفعہ ان کے گردے میں پتھری ہوئی تھی تو میں نے ان کے لیے یہ 4 مصرے کہے تھے کہ کبھی مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دی اس نے،
کبھی مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دی اس نے، اور کبھی جادوئے سرتال جگا رکھا ہے، اس کی معصوم سی صورت پہ نہ جانا لوگوں، سنگ اس شخص نے گردے میں چھپا رکھا ہے۔ سنگ اس شخص نے گردے میں چھپا رکھا ہے۔ تو یہ جو اس کے جو آخری دو مصرے ہیں کہ اس کی معصوم سی صورت پہ نہ جانا لوگوں، سنگ اس شخص نے گردے میں چھپا رکھا ہے، لوگوں نے اس کو اس وقت وزیر اعظم سے منسوب کر کے اور بہت ہی مشہور کر دیا جی۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو سنایا، اور میں آپ کو سناؤں کہ ہمارے ملک کی ایک انتہائی مقتدر شخصیت جو صدارت کے عہدے پر فائز ہوئی، ان کی اہلیہ ایک حادثے میں وفات پا گئی تھیں۔ کچھ ایسی سچویشن بنگلہ دیش میں بھی ہے کہ وہاں کی وزیر اعظم کے شوہر جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا یہ 4 مصرے تھے کہ لنڈورے کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب، کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب، یوں ہی کیا وقت گزرے گا، یوں ہی کیا جان جائے گی، میری مانے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں، میری مانے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں، میرا دل مجھ سے کہتا ہے حسینہ مان جائے گی۔ واہ واہ واہ، حسینہ مان جائے گی، حسینہ مان جائے گی۔ تو واہ واہ، بہت خوب۔ اور میں ایک اور 4 مصرے آپ کو سناتا ہوں کہ کیا کریں اب نئے زمانے ہیں۔ عقیل دانی صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو خاص طور پر آپ کے لیے ہے کہ کیا کریں اب نئے زمانے ہیں اور ہم آدمی پرانے ہیں، ہو وہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، تم سے ملنے کے سب بہانے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات، تم سے ملنے کے سب بہانے ہیں۔ اور ایک اور 4 مصرے اسی حوالے سے کہ اگر جدائی گوارا نہ تھی تو دوست میرے، اگر جدائی گوارا نہ تھی اے دوست میرے، تو اپنی آنکھ کا کاجل ہی کر لیا ہوتا، بس ایک بہانہ ہے یہ نارسائی کا شکوہ، ہمارے نام کو گوگل ہی کر لیا ہوتا۔ واہ 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 واہ، ہمارے نام کو گوگل ہی کر لیا ہوتا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ آج ایک بہت بڑی ہستی موجود تھے۔ ان کے کلام سے، ان کی گفتگو سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ مختلف پہلوؤں پہ ان کی زندگی کی ہم روشنی ڈال سکیں، گو کہ وقت بہت کم ہے اور قلیل وقت میں ظاہر ہے جتنی بات ہو سکتی تھی ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم اس کو لے کے چلیں، لیکن یہ یقینی طور پہ ہماری ان سے پہلا انٹرویو ہے، لیکن الحمدللہ انشاءاللہ آئندہ ان سے انٹرویوز ہوتے رہیں گے اور ہم ان سے گفتگو کرتے رہیں گے، آپ ان کو دیکھتے رہیں گے، ان کی آواز آپ دیکھیں گے ضرور، سنیں گے ضرور آپ ان کی آواز، اور ہم چاہیں گے کہ مختلف پہلوؤں پہ جو ہم نے بہت سی تشنا طلبی، ابھی بھی تشنا رہ گئی ہیں باتیں، وہ ضرور دیکھیں۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ عابد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور اس قابل سمجھا کہ میں آپ کی اس بزم سخن میں شریک ہو سکوں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔